حضرات محترم، صبح میں نے مرزا قادیانی اور اس کی اولاد اور اس کے جانشین اور اس کی جماعتوں کا مختصر تعارف کرا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق جو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے 30 کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے، ان میں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہوا ہے جو مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ تحصیل قادیان میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا تھا اور 1908 26 مئی بروز منگل کو حیضے کی موت جو اس نے خدا سے مانگی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کے مقابلے میں، اس حیضے کی موت سے لاہور میں مرا اور قادیان میں وہ دفن ہوا۔ مرزا قادیانی کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی تھا اور اس کی پہلی شادی جو ہوئی تھی حرمت بی بی سے، اس وقت مرزا قادیانی کی عمر 15 سال کی تھی۔ اس میں سے اس کے 2 لڑکے ہوئے تھے، فضل احمد اور سلطان احمد۔ اور یہ بات میں نے آپ کو شاید نہیں بتائی تھی کہ فضل احمد جو مرزے کا چھوٹا لڑکا تھا پہلی بیوی سے، وہ مرزا قادیانی کی زندگی میں مر گیا اور مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا تھا۔ فرما بردار تو تھا، باقی دنیاوی معاملات میں اس کی باتیں مانتا تھا لیکن اس پر ایمان نہیں لایا۔ اور دوسرا بیٹا جو سلطان احمد تھا وہ زندہ رہا لیکن مرزا قادیانی نے اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیا، آگ کر دیا۔ کیوں آگ کیا؟ کہ وہ مرزے پر ایمان ہے۔ اور کسی پر ایک لطیفہ سن لو یا ایک ہماری بجارت سن لو۔ بجارتیں جانتے ہیں نہیں؟ اچھا ہیلیاں کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بجارت۔ تو میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے تصویر کے 2 رخ، انگریزی نبی کی تصویر کے۔ اس کے آخر میں میں نے لکھی ہیں پھیلیاں، بوجھو تو جانے۔ جیسے بچپن میں ایک دوسرے کو ڈالتے تھے 4 سمنے ہلدے آؤندے، 2 پکے جلدے آؤندے، 2 دیوے بلدے آؤندے، اگے سپ لیٹتا ہوں ملک تماشا دیکھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو بوجھ گیا۔ اور بتاؤں؟ ہاں اس نے پڑھا ہوگا شاید۔ اچھا پھر اور پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اچے ٹبے ہرن کٹھا، ہڈیاں اندیاں کوڑیاں تے جسم ہوندا میٹھا۔ یہ تو تم نے سنا ہوا ہے، آپ نے مجھ سے سنا ہوگا۔ اچھا پھر ایک اور بتاؤ، ہاتھ بناؤں پیر بناؤں چھک بناؤں کھاڈی، جیڑا اے بجارت نہ بجھے اگو بھیڑی گالے ان کی ماں ساڑی۔ یہ کیا ہے؟ پھر بتاؤ، وہ تو تم نے بتا دی، ہمارے بتائیں۔ ہاتھ بناؤں پیر بناؤں چھک بناؤں کھاڈی، جیڑا اے بجارت نہ بجھے ان کی ماں ساڑی۔ یہ کیا ہے؟ نہیں آتی؟ پھر جو بٹیرے کھلائے گا اس کو بتائیں، سمجھیں گے؟ اچھا تو وہ میں نے بجارت آپ کو قادیانی کی بتا رہا تھا جو میں نے لکھی ہے، وہ یہ ہے، مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، صفحہ 547 اور 548۔ 547 کی آخری 2 سطریں، تلک کتب ينظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودۃ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام۔ اس میں وہ اپنی کتابوں کے متعلق لکھتا ہے کہ میری جو کتابیں ہیں تلک کتب، یہ وہ کتابیں ہیں ینظر الیہا کل مسلم، کہ ہر مسلمان ان کتابوں کو دیکھتا ہے بعین المحبت والمودۃ، پیار اور محبت کی نگاہ سے، وینتفع من معارفها، اور اس کے معارف سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے، وہ صدق و دعوتی، اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، الا ذریۃ البغایا، مگر جو کنجریوں کی اولاد ہیں، بغایا کی اولاد ہیں، فہم لا یقبلون، وہ مجھے نہیں مانتے۔ جو مجھے نہیں مانتے وہ کون ہے؟ آپ مرزے کو مانتے ہیں یا نہیں؟
پھر آپ سارے کیا ہو گئے؟ کیا کیوں؟ وہ تو کہتے جو مجھے نہیں مانتے، میری تصدیق نہیں کرتے، میری کتابوں کو محبت اور پیار سے نہیں دیکھتے، وہ سب ذریت البقایا اور تمام دنیا کے مسلمان اور میں آپ کے صدر ضیاء الحق اور جنیجو صاحب یہ بھی اسی میں آ گئے یا نہیں؟ اچھا، اب میں نے اس پر قدرت خدا کی لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ کی قدرت، اس کا اپنا بیٹا فضل احمد اس پر ایمان، اس کے دعوے کی تصدیق، سلطان احمد اس پر ایمان، اس کے دعوے کی تصدیق، تو مرزا قادیانی کی اس قطرے کی روشنی میں مجھے تو جانے بجو اس پر ایمان ڈالا، وہ کجری کا بیٹا اب اس کے اپنے بیٹے اس پر ایمان نہیں لائے، وہ کیا بنے؟ بولو، ان کی ماں کیا بنی؟ جس کے گھر کی وہ سارا ٹبل کجرا نہ بنیا یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں ولا یحیق المکر السیء الا ریال، کسی کو کہتے ہیں چاہ کنگا چاہ درپیش، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کنویں میں گرتا ہے۔ تو خیر مرزا قادیانی کی اس پہلی بیوی جو تھی حرمت بیوی، جس کو پجے کی ماں کہتے تھے، اس سے یہ دو بیٹے ہوئے، اور فضل احمد کے پیدا ہونے کے بعد مرزا قادیانی نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق چھوڑ دیا اور اس کو طلاق بھی نہیں دی۔ 33 برس تک اس کو لٹکائے رکھا، طلاق نہ دی، نہ اس کو میاں بیوی کی طرح بسایا۔ جب محمدی بیگم، جس کا تھوڑا سا قصہ میں نے ذکر کیا تھا نا، اور جب وہی نہ کہا والا، تو وہ جب اس کو نہ ملی تو مرزے نے اپنی بیوی کو طلاق لکھ کر دے دی، کیونکہ اس کی بیوی جو تھی حرمت بیوی وہ ان کی محمدی بیگم کے رشتے دار تھے۔ تو خیر اس کے ساتھ اس کی موجودگی میں اس نے شادی کر لی، دوسری بیوی تھے نصرت جہاں بیگم سے۔ اس سے میں نے بتایا تھا کہ 3 لڑکے، بشیر الدین محمود احمد بڑا لڑکا، شریف احمد دوسرا اور بشیر احمد انے، 3 لڑکے اور 2 بیٹیاں اس کی ہوئی 5 اولاد۔ ایک بیوی میں نے کہا تھا کہ جو اس نے کہا ہے میرا محمدی بیگم سے آسمان پر نکاح ہوا ہے، لیکن جھوٹ تھا، اگر اس کا آسمان پر نکاح ہوتا تو دنیا میں بھی اسی کی بیوی بن جاتی، لیکن دنیا میں اس کا نکاح سلطان محمد جو پٹی کا رہنے والا تھا اس سے ہوا، اور فوج کا ملازم تھا، اور وہ لے گیا نکاح پڑھا کر اپنی بیوی بنا کر۔ اب بیوی ایک اور خاوند، ایک آسمانی نکاح والا اور ایک زمینی نکاح والا۔ زمینی نکاح والا غالب آ گیا، وہ لے کر چلا گیا، اور آسمانی نکاح والا منہ تکتا رہ گیا۔ حالانکہ آسمانی نکاح پہلے تھا اور زمینی نکاح بعد میں تھا۔ تو مرزا قادیانی کو چاہیے تھا کہ وہ کیس کرتا، مقدمہ کرتا کہ میری منقوہ ہے، آسمان پر نکاح پڑا گیا ہے، میری بیوی ہے، اور اس کے مریدوں کو چاہیے تھا وہ کوشش کرتے، لڑتے، مرتے، ان کی ماں کو جو لے گیا سلطان محمد اور منہ تکتے رہے جی۔ تو یہ تو میں نے اس کی بیویوں کا حال بتایا تھا اور بیٹوں کا، اور پھر میں نے بتایا تھا کہ ان کی جماعت تو 14 تک بلکہ 1920 تک ایک رہی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا جانشین بنا تھا حکیم نور الدین زیرے، کے راجے کا حکیم تھا، اور انگریز کی جاسوسی کے جرم میں اس نے نکال دیا تھا، اور وہ قادیان میں آ کر مرزا غلام احمد کے پاس ڈیرا جما کر بیٹھ گیا۔ وہ کیونکہ زیادہ علم والا تھا اس لیے انہوں نے مل کر اس کاروبار کو چلایا۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد حکیم نور الدین اس کا جانشین اور خلیفہ بنا، جس کو وہ خلیفہ اول کہتے، حضرت امیر المومنین خلیفہ اول حکیم نور الدین رضی اللہ تعالی عنہ، یوں لکھتے ہیں اس بےمان۔ وہ 1914 میں مرا، تو اس کے بعد خلافت میں جھگڑا پیدا ہوا۔ 2 امیدوار تھے، ایک بشیر الدین محمود اور دوسرا محمد علی لاہوری، جو مرزا کا بہت بڑا خاص الخاص مرید تھا، لیکن صاحبزادہ پرست لوگ جو تھے انہوں نے بشیر الدین محمود کی بیعت کر لی اور وہ خلیفہ چنا گیا۔ محمد علی لاہوری اور اس کے ساتھیوں نے بیعت نہ کی، اور وہ اس سے ویسے قادیان میں رہے لیکن بیعت نہ کی، ان کو وہ کہتے تھے غیر مبایعین۔ 1920 تک محمد علی قادیان میں رہا، اور جب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ ہماری دال نہیں گل رہی تو وہ قادیان چھوڑ کر لاہور آ گیا، اور لاہور آ کر اس نے ایک علیحدہ جماعت بنائی جس کا نام رکھا انجمن اشاعت اسلام احمدیہ۔ 1920 میں گویا ان کی 2 جماعتیں بن گئی قادیانیوں کی۔ ایک کا جماعت کا سربراہ ہو گیا مرزا بشیر الدین محمود، دوسری جماعت کا سربراہ ہو گیا محمد علی لاہور۔ اب انہوں نے کچھ اختلاف بھی پیدا کیا، جب 2 دکانیں علیحدہ ہو گئی تو 2 گدیاں بن گئی، تو اب 2 گدیوں والوں کو اپنی گدی چلانے کے لیے
کچھ نہ کچھ اختلاف بھی پیدا کرنا تھا، تو محمد علی نے کہا کہ مرزا صاحب مجدد تھے 14ویں صدی کے، مہدی بھی تھے، مسیح بھی تھے، لیکن نبی نہ تھے. اور محمد علی اس کا بشیر الدین محمود قادیانی گروپ والا کہتا تھا نہیں وہ نبی ہے، اور جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. لاہوری کہتے تھے وہ کافر نہیں ہے. یہ انہوں نے اختلاف پیدا کیا اور ان کی بن گئی 2 جماعتیں. یہاں تک میں آپ کو صبح ذرا تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا. اب اس صوفی کی خاطر جو ٹیپ ریکارڈ والا کیا نام ہے اس کا، عبد اللطیف، اس کی خاطر میں نے تھوڑا سا مختصر اجمالاً سے دوہرا دیا ہے، ورنہ صبح یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی. البتہ ایک بات جو صبح نہیں بتائی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اب کیا مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے، توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ میری طرف دیکھو، چاہے نظر نہ بھی آئے تو منہ میری طرف رکھو، سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں ہما تن گوش، کہ سارا جسم جو ہے وہ کان بن جائے. ہاتھ بھی میری طرف، آنکھیں بھی میری طرف، ناک بھی میری طرف، کان بھی میری طرف. یہ نہیں کہ ہاتھ کہیں کھیل رہا ہے، آنکھیں کہیں طرف ہیں، تو ہما تن گوش بن جانا چاہیے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو مرزا قادیانی کا ایک الہام ہے اخرج منہ الجدیدیون، کہ قادیان سے یزیدی لوگ نکالے جائیں. قادیان سے یزیدی لوگ جب 1920 میں محمد علی لاہوری اپنے ساتھی لے کر لاہور آ گیا اور لاہور آ کر اس نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی، تو مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب آئینہ صداقت میں یہ الہام نقل کیا مرزا قادیانی کا اور کہا کہ حضرت نے فرمایا تھا اخرج من الجدیدیون، کہ یزیدی جو ہیں قادیان سے نکالے جائیں گے. اس الہام کی روشنی سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد علی لاہوری اور اس کی پارٹی وہ کیا ہے؟ یزیدی ہے. کیا ہے؟ تو مرزا محمود نے محمد علی اور اس کی پارٹی کو کیا بنایا؟ حضرت صاحب کے الہام کی روشنی میں کیا بن گئے؟ اب قدرت خدا کی دیکھو، 27 سال بعد 1947 میں پاکستان بن گیا، ہندوستان تقسیم ہو گیا، اور مرزا محمود کو اپنی ماں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے بچے لے کر قادیان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا. یہ پاکستان آ گیا. اب محمد علی لاہوری نے وہی الہام شائع کیا. اس نے کہا کہ اصل حضرت صاحب کے الہام کا مصداق تو بشیر الدین محمود اور اس کی ساری پارٹی بنتی ہے. کیوں؟ حضرت نے فرمایا تھا اخرج من الجدیدیون، یزیدی لوگ نکالے جائیں گے. ہم تو نکلے تھے، نکالے نہیں گئے تھے. اصل یزیدی تو یہ تو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ تو قادیانیوں نے اس الہام کی روشنی میں یزیدی بنایا محمد علی اور اس کی پارٹی کو، اور محمد علی نے 1947 میں جب مرزا بشیر الدین اور اس کے سارے لوگ چھوڑ کر قادیان بھاگ کر پناہ لی آ کر یہاں پاکستان میں، اور بدقسمتی سے ہمارے چنور دریائے چناب کے کنارے پر ایک گورنمنٹ سے کتاب بہت بڑا زمین کا لے لیا اور وہاں اپنا آ کر شہر بنا لیا. بہرحال قادیان سے تو نکالے گئے یا نہیں؟ تو اگر مرزے کا یہ الہام سچا ہے تو یہ دونوں پارٹیاں، بولو تو صحیح، قادیانی ان کو یزیدی کہتی ہیں لاہوریوں کو، اور لاہوری ان کو یزیدی کہتی ہیں. ہم کہتے ہیں تم دونوں ہی سچے ہو، تم دونوں ہی سچے ہو. تو خیر یہ بات میں نے صبح نہیں بتائی تھی، تو میں نے کہا چلو اب بتا دیتا ہوں. تو اتنا تعارف تو آپ کو مرزا قادیانی کا اور اس کی جماعتوں کا اور اس کی اولاد اور اس کے خاندان کا کرا دیا گیا تھا. اب اصل سبق شروع ہوتا ہے. اب اگر کوئی طالب علم غائب ہے تو وہ محروم رہ گیا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اصل جو اب کا اس وقت جو آپ کو بات بتائی جائے گی وہی ساری ہماری بحث کی جان اور روح ہے، اور اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کبھی قادیانی سے مار نہیں کھائیں. سمجھ گئے یا نہیں؟ بات کیا ہے؟ توجہ ہے اب آپ کی میری طرف یا نہیں؟ وہ جو طالب علم بیٹھا ہے وہ لالٹین کو دیکھ رہا ہے، وہ جو بیٹھا ہے سبز رومال اور ادھر منہ کر کے دیکھ رہا ہے. تمہیں کو کہہ رہا جو ادھر دیکھتا ہے تو میری طرف دیکھو، بچی کو دیکھتا ہے. اب میری طرف دیکھ رہے سارے یا نہیں؟ تو توجہ سے سنیے. قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان 3 موضوعات پر بحث مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، مناظرہ ہوتا ہے. وہ 3 موضوع کیا ہے؟ ایک موضوع ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے، یا وہ فوت ہو چکے ہیں
اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب وہی دوبارہ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے اور پھر امام مہدی موجود ہوں گے اور دونوں مل کر یہودیوں سے جنگ کریں گے اور یہودی مارے جائیں گے. ان کا سرنا دجال مارا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حج کریں گے, شادی بھی کریں گے, بال بچے بھی ہوں گے, 45 سال اترنے کے بعد زندہ رہیں گے اور پھر وفات پائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں دفن ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں بن گئی ہے. اور جو عیسیٰ آنا تھا وہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ میں ہوں. وہ جو آنا تھا مریم کا بیٹا, اس سے مراد چراغ بی بی کا بیٹا غلام احمد ہے. وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہے. اچھا وہ تو ساری لائن خالی پڑی ہے. کیا آرے اور قادیانیوں کے درمیان 3 موضوعات ہیں جن پر بحث مباحثہ ہوتا ہے, مناظرہ ہوتا ہے. ایک موضوع ہے کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہیں. ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہیں, آسمانوں پر ہیں, قیامت کے قریب آئیں گے. قادیانی کہتے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے. اور قرآن و حدیث میں جو آتا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے, اس سے مراد اسی امت میں عیسیٰ کا ایک مسیح پیدا ہوگا اور وہ قادیانی کہتا ہے وہ میں. اگر کسی سے کہنا پانی میں ٹھنڈا لا کے یہاں میرے پاس رکھ دے تو مجھے پیاس لگتی رہتی ہے. اچھا جی. دوسرا موضوع ہے کیا نبوت بند ہے یا جاری ہے. ہم کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی نبوت ختم ہو گئی اور آج کے بعد نبوت بند ہے. قادیانی کہتے ہیں نہیں, ایک خاص قسم کی نبوت حضور کے بعد جاری ہوئی ہے, اس کو وہ کہتے ہیں ذلی بروزی نبوت. ذلی, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی نبوت ہے جو حضور کی تابعداری سے حاصل ہوتی. حضور سے پہلے ایسا کوئی نبی نہ تھا جو اتنا کامل ہوتا کہ اس کی اطاعت کرنے سے نبوت مل جاتی. ہمارے نبی ایسے کامل نبی ہیں, نبی گر ہیں, نبی بناتے, لیکن ان کی اطاعت سے نبی بن جاتے ہیں. اور 1400 سال میں ایک ہی بنا, کانا لولا مورا پیشاب کا مارے ہوا. 1400 سال. اگر نبی ہمارا نبی گر تھا تو پھر تو 1400 سال میں کم از کم 14 نبی تو بن ہی جائے اور سب سے پہلے تو ابو بکر ہی بن جائے. وہ تو بنے نا, اور 14 سے مورا جیا کانا جائے بن گئی. خیر وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے, ہم کہتے ہیں نبوت. 2 موضوع. تیسرا موضوع ہمارا ان کا یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اپنی تحریرات کی روشنی میں کیا ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں. ہم ثابت کرتے ہیں کہ وہ پرلے درجے کا کذاب, دجال, بےایمان, ٹھگ, 420 کلو کا بچہ تھا. وہ کوئی انسان بھی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سچا تھا, وہ مہدی تھا, وہ مسیح تھا, وہ نبی تھا, وہ ایسا تھا, وہ ایسا. تو ایک موضوع ہمارا یہ ہے مرزا قادیانی کی سیرت کا, اس کے کیریکٹر کا, اور اس کا عنوان رکھا جاتا ہے صدق و کذب. صدق و, ہم کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے, 30 کذابوں میں ایک ہے, اور قادیانی کہتے ہیں نہیں وہ سچا ہے, جیسے دوسرے خدا کے نبی سچے تھے یہ بھی سچا ہے. تو ہمارے ان کے کتنے موضوع ہو گئے؟ 3. یہ موضوع کتابوں کو دیکھ رہے, میری طرف دیکھو, کتابوں کو مت دیکھو, یہ آپ کے سامنے آ ہی جائے. میں کہتا ہوں یہ اگر توجہ بچ جاتی ہے, جب آپ کتاب کی طرف دیکھیں گے تو آپ کا دھیان ادھر ہوگا, تو سننے کی طرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں مجھے دیکھو, میں مرزا قادیانی سے بدصورت بھی نہیں. پہلے آپ کو بتایا یا نہیں, اس کا فوٹو بھی دکھایا آپ کو, تو اس سے تو میں خوبصورت, پھر آپ مجھے کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے دیکھو اور بے نظیر سے جو خوبصورت اس کے جو آگے پھرتے ہیں وہ تو ایسی ہے چمڑا سا, کچھ بھی بیکار. اچھا, تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان. اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات عیسیٰ پر کرو, عیسیٰ زندہ یا فوت. کیوں؟ اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں ہیں, کچھ حدیثیں بھی ہیں, اور آیات ایسی ہیں جس سے عام آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر, وفات پر ہو, اور اس پر وہ چیلنج بھی دیتے رہتے.
یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجرائے نبوت پر ہو کہ نبوت جاری ہے یا بند. اس پر بھی ان کے پاس ایسی یا بنی آدم اما یا تجنکم رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یا تجنب مطالعہ کثیرہ یہ استقبال کا ہے یا نہیں. اللہ یستبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو اس قسم کی آتے. اس لیے ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بیعت ہو وفات مسیح پر اور یا بیعت ہو اجرائے نبوت. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیعت ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے صدق و کرد پر، اس کے کریکٹر پر. یہ ان کے لیے موت. ہمارے حضرت مولانا لال حسین اختر مرحوم جن کی قبر ہے دین پور شریف میں ابھی ہم ہو کر آئے ہیں، ان کی قبر سے بھی اللہ کی ان پر کروڑوں رحم سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی کے سامنے زہر کا پیالہ رکھ دو اور اسے کہو یا تو زہر کا پیالہ پی لے یا مرزا قادیانی کی سیرت پر بات کر. وہ زہر کا پیالہ پی لے گا اور مرزا کی سیرت پر بات نہیں کرے. اور یہ بات ان کی سچی، ہم نے بھی تجربہ کی. آپ کو قادیانیوں سے یہ موضوع منوانا انتہائی مشکل ہے، لیکن اگر آپ منوا لیں تو پھر میدان آپ کے ہاتھ میں. اور میں اب آپ کو جو دلائل بتاؤں گا وہ ایسے ٹھوس اور ایسے دلائل ہیں کہ جن سے آپ قادیانیوں کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو، حیات وفات پر ضرورت نہیں ہے یا اجرائے نبوت پر ضرورت نہیں. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو مناظر، جو متکلم، جو گفتگو کرنے والا اپنی مرضی کا موضوع منوا لے، اپنی مرضی کی شرائط منوا لے وہ کامیاب، اور جو اپنی مرضی کا موضوع منوا نہیں سکتا وہ پہلے قدم میں سے. یہ مولوی جو دیوار کے ساتھ لگا بیٹھا ہے یہ کوئی نہیں سن رہا، یہ ادھر دیکھ رہا ہے اور اپنی مونچھوں کو بچ چاڑ رہا ہے. پٹھان ہے یہ بات تو پٹھان نہیں سمجھتا، اردو نہیں سمجھتا تو اس سے اچھا چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پٹھان تو سمجھتا کیوں ہے، وہ مرزے کی سیرت و کیریکٹر پر بحث کرنا، گفتگو کرنا موت سمجھتا ہے. اور میں آپ کو انشاءاللہ ایسے دلائل دوں گا، اگر آپ توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں اور کچھ نوٹ بھی کر لیں تو پھر ان کی قوت اور طاقت سے آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو اور کسی موضوع پر نہ ہو. سمجھ گئے؟ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح تو وہ کامیاب. جو پہلی سیڑھی پر ہی شکست کھا گیا، پہلے قدم پر پہلا مقابلہ آپ کا ہوگا موضوع کا تعین. گفتگو اور مناظرے کے لیے کون سا موضوع ہو، 3 موضوعوں میں سے ایک موضوع متعین کرنا یہ ایک مستقل مناظرہ ہے. موضوع اپنی مرضی کا متعین کروانا یہ سب سے مشکل مناظرہ ہے. جو فریق اپنی مرضی کا موضوع منوا لے وہ کامیاب. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں اس پر کرنی ہے. آپ اپنے دلائل دیتے ہیں، میں اپنے دلائل دیتا ہوں. اور اگر میں نے آپ سے اپنا موضوع منوا لیا تو آپ کی وہی شکست ہے یا نہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو صرف پہلے نمبر پر شکست ہے کہ آپ اپنا موضوع نہ منوائیں اور قادیانی منوا لیں. کیوں؟ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ اپنا موضوع منوائیں. اور دوسرا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ کیا ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو. اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا، برابر رہ جائیں. آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو. وہ اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو. یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ عقل آ رہی یا نہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ سننے والے یہی کہیں گے انہوں کی گل نہیں مننی تو انہوں کی نہیں مننی، برابر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسرا درجہ. تیسرا درجہ یہ ہے، توجہ، تیسرا درجہ یہ ہے اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لے وفات مسیح تو پھر تم بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو. یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا. یہ تیسرا درجہ.
کہ اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجرائے نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو مرزے کی سیرت. اور اگر انہوں نے آپ سے 2 موضوع منوائے تو آپ بھی 2 منوائے. انہوں نے کہا جی 2 موضوعوں پر بحث وفات مسیح اور اجرائے نبوت, تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے 2 موضوع منوانے پر. ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر, دوسری اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی سیرت و کریکٹر. سمجھ گئے؟ تو یہ 4 درجے ہیں. پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنا موضوع منواؤ اور ان کا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا اگر نہیں منوا سکے ہو تو ان کا بھی نہ مانو. تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایک مانا ہے تو اپنا بھی ایک. اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 مانے ہیں تو اپنے بھی 2. یہ 4 درجے ہیں. آپ کس درجے میں ہیں جی؟ کون سا درجہ آپ کیسے منواؤ گے؟ کیا اپنا موضوع منوانا اس کے لیے چند دلائل توجہ ہے. وہ کہتے ہیں حیات وفات مسیح پر بیعت. میں نے اپنی اس کاپی میں 4 حوالے دیے ہیں, میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر وقت ہوگا تو ان کو نوٹ بھی کرا دیں گے یا آپ نوٹ کر لیں گے, یا یہ مولانا نے ساری کاپی فوٹو کرا لی ہے آپ اس سے فوٹو کراتے رہیں یا لکھتے رہیں تو وقت دکھانے میں بہت فرق ہو جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. توجہ کیجیے. اجازت نہیں آیا نا؟ ہاں نہیں ہے. ہم تھوڑی سی کتابیں لائے ہیں, 100 گٹھر نہیں لائے. وہ تو بہت بڑی لاش ہے نا مرزا قادیانی کی پوری کتابیں. تو ہم نے ایسے نمونے کے لیے نکال لیا ہے تاکہ کچھ آپ کو دکھا دیا جائے, آپ کو یقین ہو جائے, باقی ہم پر اعتبار کر لینا. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام, کتاب کا نام, اور غالباً اس کا صفحہ 36 ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اول یہ جاننا چاہیے کہ نزول مسیح کا عقیدہ نہ ہمارے ایمانیات کی جز ہے, نہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہے, بلکہ صلاح پیش گوئی میں سے ایک پیش گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جب یہ پیش گوئی پوری نہ ہوئی تھی اس وقت اسلام کچھ ناقص نہ تھا, اور جب پوری ہو جائے گی تو اسلام کوئی کامل نہیں ہو جائے گا. کیا مانا؟ مرزا کہتا ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ ہمارے ایمان کی جز نہیں, ہمارے ایمان کی دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں, اور حقیقت اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں. اب ہم کہتے ہیں جس مسئلے کے بارے مرزا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی جز نہیں, دین کا رکن نہیں, حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق بھی, اس کا وہی ہے جی, اور اس سے کوئی اسلام ناقص نہیں ہوتا تو پورا نہیں ہو جاتا, ایمان کی جز نہیں, تو آپ اس مسئلے کو ایمان کا دار و مدار کیوں بناتے؟ جو مسئلہ مرزا قادیانی کے نزدیک دین کا رکن نہیں, ایمان کی جز نہیں, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تم اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہو؟ اب قادیانیوں کے ہاں تو سب دار و مدار ہی اسی بات کا ہے. جس مسئلے کو وہ کہتا ہے ایمان کی جز نہیں. ایک ربے میں قادیانی مسلمان لڑکا پڑھتا تھا, ایم اے عربی کا طالب علم تھا, ایم اے نہیں ہو گیا تو کچھ مسلمان لڑکے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا ایک طالب علم ایم اے عربی کا مرزائی ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی لٹریچر دو, کتابیں دو تاکہ ہم اس کو پڑھائیں. میں نے کہا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نسخہ بھیجنے سے شفا نہیں ہوگی, اس مریض کو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے آؤ, کیونکہ میں الحمدللہ اس مرض کا اسپیشلسٹ ہوں, اور یا پھر مجھے لے جاؤ. اگر کوئی سخت مریض ہو اس کا کیا ہوتا ہے, یا اس مریض کو ڈاکٹر حکیم سے پاس لے آتے ہیں اور یا حکیم اور ڈاکٹر کو لے جاتے. میں نے کہا یہ کتابوں اور نسخوں سے بڑھ گیا ہے, یا اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے لے جا. انہوں نے کہا یہ ہم کوشش کریں, میں نے وہ کوشش کر کے میرے پاس لے آ. اس سے اگلے جمعہ پر رمضان کا مہینہ میں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ہو گئے, اپنا پہلا دن کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ عیسیٰ فوت ہو, اور جب عیسیٰ فوت ہو گئے تو مرزا سچا ہے. تو مرزا کہتا ہے کہ بس کسی مسئلے کو اس نے دار و مدار بنا. میں نے کہا کہ بھائی بات سنو, تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, ماں باپ والا چھوڑ دیا, اب تم مرزائی ہو گئے. اب ہمارے نزدیک تم کافر, تمہارے نزدیک ہم کافر, کفر اسلام کا فرق ہو گیا. تم جس پہلے مذہب میں تھے اب وہ کفر ہو گیا, ہمارے نزدیک اب کفر ہے.
تو یہ کفر و اسلام کا فرق تھا اور تم نے اس مسئلے کو بنیاد بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مسئلہ ایمان کی جو دین کا رکن نہیں. تم نے اس مسئلے کو بنایا ایمان اور کفر کا دار و مدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ حیران ہو گیا. وہ کہنے کا اچھا ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ عیسیٰ کا مسئلہ یہی ایمان کا دار و مدار. میں نے کہا اگر تمہیں میں ثابت کر دوں مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ یہ ایمان کا دار و مدار نہیں, ایمان کا جز نہیں, دین کا رکن نہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, پھر وہ حیران ہو. میں نے کہا اصل بات جو ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی ذات اور سیرت, کہ اس کو ماننے والا آپ کے نزدیک مومن, ہمارے نزدیک کافر, ٹھیک ہے, اور آپ کے نزدیک اس کا انکار کرنے والا کافر اور ماننے والا مومن, ہمارے نزدیک اس کا ماننے والا کافر, ٹھیک ہے. یہ دار و مدار مرزا قادیانی کی ذات ہے, عیسیٰ کا مسئلہ نہیں. اور پہلے ہم یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں جس کو تم نے مہدی یا مسیح یا نبی مانا ہے, کہ کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی آئے. دار و مدار مرزا کی ذات ہے, یہ مسئلہ نہیں. کیوں اس مسئلے کے لیے مرزا کہتا ہے یہ ایمان کی جز نہیں. تو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مسئلہ ایمان کی جز نہیں, دین کا رکن نہیں, اس کو تو کیوں مدار بناتے ہو؟ مدار مرزا کی ذات ہے. دوسرا حوالہ میں نے بتایا, ایک مرزے کی کتاب ہے, چھوٹی سی, چھوٹا سا رسالہ ہے, اس کا نام ہے آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے. آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق, اس کا صفحہ 3 ہے. اس کا مرزا قادیانی لکھتا ہے, توجہ دے بات سنو, بڑی مزیدار اور شاندار بات ہے, بہت ہی قیمتی. توجہ ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک جیسے عقیدے ان کا ہے, صرف ایک بات کا فرق. کیا کہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں, اور تو کوئی مسلمانوں میں اور مرزائیوں میں فرق نہیں. یہ مرزا لکھتا ہے کہ میں نے کل سنا کہ کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور مسلمانوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوا اس ایک مسئلے. مرزا کہتا ہے یہ صحیح نہیں, یہ بات صحیح, اس لیے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا. کون سی غلطی؟ کہ عیسیٰ زندہ ہے یا فوت ہے. میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی آج پیدا نہیں ہوئی, بلکہ یہ غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد فوراً پیدا ہو گئی تھی, متصل پیدا ہو. اور بڑے بڑے اولیاء اور خواص امت اور مقربین کا یہی عقیدہ تھا. اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. میں اس غلطی سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا. اب کیا معلوم ہوا؟ مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق یہ غلطی کہ عیسیٰ کو زندہ ماننا یہ کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس غلطی کو دور کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے ہوں, بلکہ وہ کہتا ہے یہ غلطی آج پیدا نہیں, حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی. کئی صحابہ, کئی تابعین, کئی ائمہ, کئی مجددین, کئی مفسرین کا یہ عقیدہ تھا. اگر یہ غلطی بڑی اہم ہوتی تو اللہ اس کا اسی وقت ازالہ کر دیتا. یہ تو ایک ادنا کی بات ہے, میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا. اب جس مسئلے کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کوئی معمولی غلطی ہے, بلکہ آگے کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بنی اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی رہی, اتحادی غلطی. تو سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب جب وہ کہتا ہے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا اور بڑے بڑے خواص امت, مقربین, اولیاء, تابعین اور صحابہ اسی عقیدے پر مر گئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اسی عقیدے پر رہنے دیں. غلطی کا وہ کچھ سمجھ آؤں گی پہلے کے آئی نا مرزے کے بقول ہو کیوں جی سویدھا تھی یہ دور کیوں ہوگا. یہ کوئی اتنی بڑی غلطی تو اگر یہ کوئی عام امر ہوتا تو مرزا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا. معلوم ہوا خدا کی نظروں میں یہ کوئی غلطی نہیں ہے. چلو جہاں 1400 سال کے بزرگ گئے, کروڑوں اربوں خربوں پدموں مسلمان گئے, ہم بھی اسی غلطی میں رہنے دو. چلو تمہارے خیال میں ہماری یہ غلطی ہے, پر یہ غلطی کو ایک ہی بڑی غلطی کھائی نہیں لگی جاؤں گی حضور کے زمانے دکان بھی رہا دو. لہٰذا اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہو
ہم کہتے ہیں جب یہ غلطی ایسی ہے جس غلطی پر حضور کے زمانہ سے لے کر مرزا قادیانی تک کروڑ ارب خرب مسلمان مر گئے اور بڑے بڑے خواص امت اولیاء تابعین مبشرین مجددین حتیٰ کہ صحابہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، تو بھائی اتنی بڑی غلطی تو ہے کوئی نہ رہنے اور مرزا پر بحث کریں کہ جس کے ماننے سے یا ہم کافر ہوں گے یا نہ ماننے سے کافر ہوں گے، اس کو دیکھنا چاہیے اس مسئلے کے ماننے نہ ماننے سے تو کفر لازم نہیں آتا، یا تو وہ سارے کافر تھے بولو تو صحیح، جن کو مرزا کہتا ہے کہ حضور کے زمانے سے غلطی چلی آتی ہے تو وہ اس غلطی کے باوجود کافر ہوئے، ان کے ایمان میں کوئی خلل ہے کیونکہ یہ ایمان کی جزوی ہے، تو ہمارے لیے کیا مصیبت آ گئی، ہمیں بھی اسی غلطی میں رہنے دو، یہ کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی دین ایمان سے تعلق نہیں ہے بقول مرزا قادیانی، لہٰذا جہاں دوسرے تھے ہمیں بھی رہنے دو، اور مرزا قادیانی پر بحث کریں کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں۔ یہ دوسرا حوالہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ ان حوالوں کے ہوتے ہوئے آپ ایمان سے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کرنے کی کوئی حاجت گنجائش ہے یا تیسرا حوالہ سنو، حقیقت الوحی کا، تو بھی نہیں آئے۔ حقیقت الوحی میں جو یہ کتاب ہے اس کا غالباً صفحہ 30 ہے اور حاشیے پر اس نے لکھا ہے، اور یہ حوالے اس کاپی میں موجود ہیں، یہ ذرا بات میری سمجھ لو، اس کے بعد جو حوالے لکھانے ہیں وہ آپ کو لکھا بھی دیے جائیں، تو سمجھا یا نہیں؟ تو حقیقت الوحی میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہ غلطی ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس غلطی پر جو مسلمان مر گئے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں، ان پر کوئی گناہ بھی مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے جن لوگوں کا یہ خیال یا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ان پر اس غلطی کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے اتحادی جیسی غلطیاں بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی ہوتی رہی، اللہ یاد ہوگی، بنی اسرائیل انبیاء سے بھی ایسی غلطیاں ہوتی نہیں، لہٰذا یہ غلطی اگر مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے کسی کی تھی اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ، اگر مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی گناہ نہ تھا تو اب بھی کوئی گناہ یہ تو نہیں ہوتا، گناہ تو ہر زمانے گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، اور مسیح موعود کے ظاہر ہونے سے پہلے تو گناہ نہ تھا، اب گناہ اگر ہے تو ہمیں تو اسی پر اعتراض ہے کہ یہ مسیح موعود ہے بھی یا نہیں۔ ہم تو یہ بحث کریں کہ مرزا بندے کا پتر بھی ہے کہ وہ بندے کا پتر ہی نہیں بنتا، نبی تو کجا، ماجی تو کجا، مسیح تو کجا، مرزا قادیانی بندے کا بیٹا بھی، بتاؤں آپ کو یا نہیں بتاؤں؟ شاید پھر آئے یا نہ آئے، تو ابھی سن مرزا قادیانی کا شعر ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ وہ جو میں نے پہلیاں بجھارتیں لکھی ہیں نا اپنی کتاب میں، اس میں ایک بجھارت میں نے یہ بھی لکھی ہے، مجھے بجھا لیں کیا مرزا کیا چیز ہے۔ مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، یہ نہ اردو میں درمیان میں آ جائے تو دونوں طرف لگ جاتا ہے، دونوں طرف، جیسے وہ حفیظ جلندی کا شعر ہے نا، سلام اس پر کہ جس کے پاس سونا تھا نہ چاندی، سونا تھا ادھر میں نے تو نہیں بس سونا ہائی تو چاندی نہ آئی، بلکہ کی میں نہیں تھا، بولو تو صحیح، سونا بھی نہیں تھا اور تو اب یہ شعر دیکھو، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یہ نہ دعا پاس لگتی ہے کہ میں نا کہ میں خاکی کیڑا بھی نہیں اور آدم زاد بھی، آدم دا جمع ہوا بندے دا پتر، یعنی پنجابی میں ترجمہ یہ نہیں بنتا آدم ذات نہیں بندے دا پتر، بندے دا پتر۔ اب اگر آپ کہیں کہ تھا تو بندے دا پتر، غلام مرتضیٰ کا بیٹا، چراغ بی بی کا بیٹا، بشیر الدین کا باپ، مرزا ناصر کا دادا، مرزا طاہر کا دادا تھا تو بھائی انسان، لیکن وہ کہتا میں انسان، تو یہ پھر جھوٹ ہوگا یا نہیں؟ اور جھوٹا نبی، یا سچ منو تو بندے کا پتر نہیں اور جھوٹ بنو تو جھوٹا نبی نہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب آپ حیران ہوں گے کہ وہ جو کہتا ہے میں بندے کا پتر نہیں، آدم ذات نہیں، آدم سے جنم ہوا نہیں، تو پھر وہ ہے کیا بنا؟ اس نے پھر آپ نے اگلے مصرے میں بتایا کہ میں کیا کہتے ہوں بشر کی جائے نفرت
ہوں بشر کی جائے کہ میں ہوں انسان کی نفرت والی جگہ. اب وہ جگہ کون سی ہوتی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوڑاؤ. یہ پوچھو کیا ہے؟ یہ بجارت ہے یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح بجارت ہے یا نہیں؟ تو میں نے مرزائیوں سے یہ بجارت پوچھی ہے، بھائی تم بتاؤ سر سے لے کر پاؤں تک نظر دوڑاؤ وہ جگہ نفرت والی کون سی ہے؟ مرزا کہتے ہیں ہوں بشر کی جائے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اگر میں اس چیز کا نام لیا تو بڑا بدتمیز ہے، تو میں کہتا ہوں تم ہی بتا دو. اور اگر نام لیتے شرم آئے تو ہاتھ کا اشارہ کر کچھ تو بتاؤ کیا ہے. ہوں بشر کی جائے اور انسانوں کی آر، کہ انسان جس چیز کا نام لینے سے شرم اور آر کرتے ہیں میں وہ ہوں. اب یہ فیصلہ میں نے مرزائیوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ وہ نفرت والی اور آر اور شرم والی جگہ کون سی ہے، اگلی یا پچھلی. کیوں؟ ہم نہیں فیصلہ کرتے، وہ خود بتا دیں. وہ کہتے ہیں میں وہ ہوں، بندہ چندہ میں کوئی. اب بندے کا پتر تھی ہاں نہیں، ہاں کیا ہوں بشر کی. اب قادیانی اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تواضع ہے، تواضع ہے اور قطر نفسی ہے، عاجزی ہے. سوچ لے کہ نہیں؟ اچھا ہم کہتے ہیں بھائی یہ قطر نفسی آج تک نہیں سنی. اب اگر یہ صوفی بڑا نیک آدمی آپ کہیں بڑا نیک ہے، یہ کہ بندے کا پتر ہی نہیں میں یہ کہے گا جی میں گناہگار آدمی ہوں، ہوگا نیک اور کہے گا میں گناہگار. اچھا کوئی مالدار آدمی کو جی بڑا مالدار ہے کسٹوں والا، یہ کہے گا نہیں جی میں تو غریب آدمی. غریب اسی مالدار سے کیا سی یہ تو نہیں نا کہ میں بندے کا پتر ہی کوئی. یہ قسم نفسی کوئی ہے. اچھا کوئی بڑا پہلوان طاقتور ہو، آپ کہیں جی یہ بڑا زور والا ہے، بڑا طاقتور ہے، وہ کہے گا نہیں جی میں تو کمزور. اب آدمی نالا سیکھ رہی میں کمزور، اسی طاقتور آپ کی میں کمزور. اس کو کہتے قسم نفس. یہ تو نہیں کہ وہ بڑا طاقتور کہو اور تم کو جی یہ بڑا پہلوان ہے، وہ کہے نہیں میں تو بندے کا پتر ہی نہیں. یہ قسم نفسی بھی آج تک نہیں سنی. پھر میں کہتا ہوں اگر یہ قسم نفسی ہے تو جب وہ تعلیاں کرتا ہے اور کہتا ہے ابن مریم کو ضد کو چھوڑو اس سے بہتر غلام ہمارا، ان کی قسم نفسی کتنے بڑھ گئی. اب کہاں گئی قسم نفسی؟ اور جب کہتا ہے کہ کربلا سیر ہرانم سد حسین اختر گریبانم، کہ میں ہر وقت کربلا کی سیر کرتا ہوں، 100 حسین میرے جیب میں ہے. اب قسم نفسی کدھر گئی؟ اور جب وہ بکتا ہے کہتا ہے روضہ آدم کہ جو تھا نامکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگوار، کہ آدم سے جو ایک روضہ اور محل بن رہا تھا نبیوں کا وہ محمد مصطفیٰ کے آنے تک ادھورا اور ناقص تھا، میرے آنے سے ہوا کام. اب اس کی قدر نفسی کدھر گئی؟ کہتا ہے آتانی معلوم یوتا آدم من العالمین، اللہ نے مجھے وہ کمالات دیے ہیں جو پوری دنیا میں جہان میں کسی کو نہیں دیے. ان کی قدر نفسی کتنے گئی؟ کچھ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ قدر نفسی نہیں ہے، یہ اس کی بکواس ہے. کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت کرو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا. وہ کہانی تو ہے لمبی، میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے. محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی تو یہ میری کرامتوں میں ایک کرامت. آپ کرامتوں کو قائل ہیں. اب اس کی قدر نفسی کہتے آتانی معلوم یوتا آدم من العالمین، اللہ نے مجھے وہ کمالات دیے ہیں جو پوری دنیا میں جہان میں کسی کو نہیں دیے. ان کی قدر نفسی کتنے گئی؟ کچھ سمجھے یا نہیں؟ تو یہ قدر نفسی نہیں ہے، یہ اس کی بکواس ہے. کہتا ہے میں بندے کا پتر ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اسے بندے کا پتر تو ثابت کرو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید پھر موقع آئے یا نہ آئے. ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی اور وہ قادیانی تھا محمدی بیگم کا لڑکا. وہ کہانی تو ہے لمبی، میری کرامتوں میں ایک کرامت ہے. محمدی بیگم کی ملاقات جو میں نے کی تھی یہ میری کرامتوں میں ایک کرامت. آپ کرامتوں کو قائل ہیں؟ تو جو کرامتیں کسی کی ہوتی ہیں وہ ان کے سر پر سی ہو. یہی ہوتا ہے جو کوئی آدمی ایسا کام ہو جاتا ہے اور اس کو کرامت کہتے ہیں، جو مشکل کام ہوتا ہے یا نہیں. تو خیر وہ تو میں ابھی آپ کو نہیں سناتا،
وہ سناتا ہوں کہ اس سے میری گفتگو ہوئی 2.5-3 گھنٹے. پہلے اس پر بحث ہوتی ہے کہ مرزا نبی ہے یا نہیں, پھر ہوتی ہے کہ مرزا مسیح موعود ہے یا نہیں, پھر ہوتی ہے کہ مہدی ہے یا نہیں, پھر ہوتی ہے کہ وہ 14ویں صدی کا مجدد ہے یا. میں نے اسے مجدد بھی نہ ثابت کرنے دی. جب وہ بہت تنگ ہوا تو کہنے لگا چھوڑو یار مولوی صاحب تم تو بڑے ضدی ہو, تم مرزا قادیانی کو عالم مانتے یا نہیں؟ میں نے کہا میں عالم بھی نہیں مانتا, میں عالم بھی کہہ رہی ہے تو آپ کے دے عالم تو ساری دنیا مانتی. میں نے دنیا مانتی ہوگی, میں تو نہیں مانتی. اب دیکھو ایک حوالہ پیش کرنے کا طریقہ, یہ بھی سیکھو اور سمجھو. حوالہ جب کسی مخالف کو پیش کرنا ہو, یہ نہیں کہ پہلے سے کتاب کر لو اور ہم کو پیش کر دیں. یہ کتاب نکالنے سے پہلے, بتانے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے اس کو قابو کیا جائے. یوں ہی حوالہ پھینک دیا جاتا. اب دیکھیے میں نے حوالہ کیسے پیش کیا, کس طریقے سے, توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا, یہ آئے گی بحث تیسرے روز. انبیاء کا ختم ہونا قرآن سے ثابت کریں اور حدیث جو خاتمین والی ہے اس کی سند بیان کریں. والسلام. یہ وقت آئے گا تیسرے دن. آج تو بحث ابھی ہوگی مرزا قادیانی کی سیرت اور اس کے کیریکٹر پر, اس لیے اس کو سمجھو. تو جب میں نے کہا کہ میں تو اسے عالم بھی نہیں مانتا, وہ کہتا کیسے؟ اب حوالہ پیش کرنے کا طریقہ سیکھو. میں نے اس سے کہا تم بتاؤ تم عالم ہو؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تمہاری تعلیم کیا ہے؟ اس نے کہا BA 14 جماعت پڑھا ہوا تھا, BA پاس. میں نے کہا اچھا میں آپ کا امتحان لیتا ہوں. وہ ڈریا, امتحان کا لفظ بڑا تکلیف ہے نا, اوکھا ہے تو آٹے میں امتحان کا نام لیا تو ڈر جان. میں نے کہا نہیں آسان کا امتحان. کہتا کیا؟ میں نے کہا اسلامی مہینوں کے نام سناؤ. اسلامی مہینوں کے اس کو یاد تھے, اس سے سنا دیے محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر سنا تھے. جب وہ سنا لیا تو میں نے کہا سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا دوسرا. میں نے کہا چوتھا. چوتھا ہوتا نہیں, پر سفر کا مہینہ چوتھا نہیں ہوتا, نہیں چوتھا. وہ کہے دوسرا اور میں کہوں چوتھا. وہ کہے سفر کا مہینہ دوسرا, میں نے کہا چوتھا. وہ کہے تیرا دماغ خراب ہے, میں نے کہا تیرا خراب. مجھے کیوں کہتا ہے؟ کہتے کمال ہے بھائی, محرم پہلا اور سفر دوسرا. میں نے کہا یہی تو کمال ہے, تیرا عقل خراب ہے. محرم کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. تو کہنے لگا کمال ہو, کیسی آپ باتیں کر. میں نے کہا تم کیسے کرتے؟ جب میں نے اسے ذکر کیا نا اچھی طرح, اس کے بعد میں نے کہا بھائی ہم تو سفر کا مہینہ چوتھا گنتے. کہتا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے یہاں ایک عالم ہے بہت بڑا, وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا, اس لیے ہم سب چوتھا کہتے. کہنے لگا کہ وہ بھی کوئی عالم ہے الو کا پٹھا, جاہل جسے یہ پتا نہیں وہ بھی کوئی عالم. میں نے کہا ایسے مت کہو, بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑے لوگ اس کے مرید ہیں. کہتے وہ بھی الو کے پٹھے ہیں جو ایسے آدمی کو عالم مانتے. جس کو یہ نہیں پتا کہ سفر کا مہینہ دوسرا ہے یا چوتھا ہے, وہ بھی کوئی عالم ہے. اب اس غریب کو کیا پتا کہ میں اسے کہاں جا کر اسے پٹخنی دے کے ماروں گا. حوالہ پیش کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. انہیں نہیں موڑیا پر حوالہ دے چڑھنا, سمجھے یا نہیں؟ جب میں نے کہا کہ بھائی وہ عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے اور بڑے پڑھے لکھے اس کے مرید ہیں, وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا ہے, ہم تو چوتھا کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ جاہل الو کا پٹھا, ایسا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں جو سفر کو چوتھا کہتے؟ میں نے کہا ہے. تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. تم نے کہا ہے اس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی اس نے لکھا. اب بتاؤ تم کہتے الو کا پٹھا جائے جو سفر کو چوتھا کہ وہ الو کا اور جاہل ہے, اور مجھے کہتے ہو عالم مان لو, خود اسے الو کا پٹھا کہتے ہو جاہل. میں اس کو کیسے مانوں جو سفر کو چوتھا کہ؟ عقل آئی ہے یا نہیں آئی؟ اب مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا کون سی کتاب میں, کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جی مرزا صاحب کی کتاب ہے تریاق القلوب. کتاب کا نام تریاق ال. اچھا اب مجھ سے غلطی ہوئی, کتابیں تو میرے پاس ہی نہیں, ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے, تو میں نے صفحہ بھی بتا دیا. صفحہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا, یہ پرانی بات ہے نا, پھر تجربے سے انسان کو سبق سیکھ آتا ہے نا. تو میں نے اسے صفحہ بتا دیا, صفحہ 80. اس نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ اندر سے کتاب لیا. بیٹا تھا پڑھا لکھا سکولیا, وہ گیا, اس نے کتاب نکالی, صفحہ 80 نکالا, اس میں تو لکھا ہوا ہے. وہ آ گیا, وہ کہنے لگا ابا جی وہ کتاب نہیں ملی. میں کہ جھوٹ بول رہا بھائی ایمان کتاب ایک ہے, یہ جھوٹ بول رہا. ابے نے کہا میں جاتا ہوں. میں نے کہا وہ تین بھی نہیں مل رہی.
اس لیے کہ مجھ سے ہوگی غلطی، میں نے صفحہ بتا دی. اگر میں صفحہ نہ بتاتا تم وہ کتاب نکال کے لے آتے، پھر میں اس کتاب سے خود وہ نکال کر تمہیں بتاتا، تب بات یا مجھ سے ہوگی غلطی. حوالہ آپ کو بتا دوں یا نہ بتاؤں؟ جی تو حوالہ یہ ہے تریاق القلوب صفحہ 80. مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی تھی، ماں کی، اور میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ باتیں کی. حضرت عیسیٰ تو ماں کی گود میں کرتے تھے اور اس کا بیٹا ماں کے، وہ پتہ نہیں کون سی ضرورت لگا کے یہ سن رہا. اور میں کہتا ہوں جھوٹ ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی تھی وہ اللہ نے قرآن میں بتائی یا نہیں؟ فرمائنی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہے یا نہیں؟ تو میں قادیانیوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو باتیں مرزا قادیانی نے ماں کے پیٹ میں کی ہیں وہ تو بہت امپورٹنٹ باتیں ہوں گی، نہایت ہی اہم اور قیمتی. اندر تو جو بول رہا میں آنے سے پہلے تو زیادہ اہم باتیں ہوں گی یا نہیں؟ تو عیسیٰ نے جو باتیں کی وہ تو رب نے قرآن میں. اب مرزا قادیانی کے بیٹے نے واقعی اگر باتیں کی ہیں تو وہ باتیں بتاؤ. تو ٹھیک ہے کہ کبھی نہیں بتاتے. میں کہتا ہوں یہ بھی جھوٹ ہے. اگر اس نے باتیں کی تھی تو مرزا نے سنی تھی تو وہ بڑی قیمتی باتیں ہوں، مرزا کو بتانی چاہیے. یا یہ کیوں چھوٹا کرتا ہے اندر اور پیٹ میں جو تھا. آگے کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا، اس کا نام تھا مبارکہ. کہتا ہے یہ میرا چوتھا لڑکا، اس کے ہاتھ میں اللہ نے مجھے 4 پیشگوئیاں کی اور یہ اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا، یعنی ماہ سفر. ذرا لمبا کر صورت چوتھے تک بڑھ جائے، یعنی ماہ سفر نہیں سفر، تاکہ چوتھے تک بڑھ جائے نا. کہتا ہے اسلامی مہینوں میں چوتھے مہینے میں پیدا ہوا یعنی ماہ، اور ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا تھا. 4 شنبہ یعنی بدھ. یہ 4 شنبہ جو ہے یہ چوتھا ہوتا ہے یا 5واں؟ دیکھو دنوں والا ایک ہے خالی شنبہ، اگلا شنبہ خالی شنبہ، پھر اس کے بعد یک شنبہ 2 بچے. پہلے خالی شنبہ 1 شنبہ، اس کے بعد یک شنبہ، پھر 2 شنبہ، پھر 6 شنبہ، اور پھر ہے 4 شنبہ. کتنا دن؟ اور 4 شنبہ کتنا دن ہے؟ بڑھتا ہے چوتھا دن. اچھا یعنی بدھ 4 شنبہ کس کو کہتے ہیں؟ بدھ. اب بدھ کتنا دن ہے گیڑوں کا بڑا؟ جمعرات سے چھٹی نہیں ہوگی. اب شنیچر، اتوار، سوموار، منگل سے بدھ. اور بدھ کتنا دن نہیں؟ 5واں نہیں؟ مرزا کا چوتھا. تو میں کہا کرتا ہوں شاید یہ 2 باتیں ہوں مرزے کے بچے نے پیٹ سے بیلی ہو کہ بھائی جب سے دنیا بنی ہے صبر کا مہینہ ہوتا تھا، دوسرا میں آ گیا ہوں چوتھا ہو گیا. اب یہ چوتھا، اگر بدھ کا دن 5واں ہوتا تھا اب چوتھا ہو. تو جس الو کے بچے کو یہ بھی پتا نہیں ہے اس کو نبی تو کجا، ماضی تو کجا، مجدد تو کجا، وہ تو کوئی اسے عالم بھی نہیں مانے. جیسا اس نے کہا کہ وہ تو جائے ان کا پڑتا ہے جو صبر کو چوتھا. آپ کو میں سکھا رہا ہوں، اگر آپ کسی قادیانی کوئی مل جائے اس سے آپ پوچھیں کیا بھائی تو جو ایسا بڑا مبلغ بڑھیا پھرنا ہے سزا اسلامی مہینے نے نہ تو سنا جی وہ سنا دے، لیکن پہلے کچھ بھی یاد کر لینا. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو کہیں اسلامی مہینوں کے نام سنا وہ آپ سے اچھا میں تجھے سنا میں تو نہیں ہوں، پھر وہ پٹھان والی کار نہ ہو جائے. سنتے نہیں وہ پٹھان نے کسی ہندو کو پکڑا تھا یا نہیں؟ وہ کہتا ہو کلمہ پڑھو نہیں تو تمہیں قتل کرے گا. وہ ڈر گیا ہندو بابا جی. اس نے کہا اچھا پڑھاؤ. وہ کہنے لگا وہ تو مجھے مجھے بھی نہیں آتا. ایسے ایک بات مشہور ہے. تو میں کہتا ہوں وہ بات نہ بن جائے. آپ پہلے خود 12 مہینے یاد کر لیں. تو سنا یا نہیں؟ پھر کوئی قادیانی مل جائے ٹکر جائے اسے کہو اچھا بھائی تم اسلامی مہینوں کے نام سناؤ. جب وہ سنا دے تو پھر کہو اچھا سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ وہ کہے گا دوسرا، آپ کہیں چوتھا، وہ کہے دوسرا، آپ کہیں چوتھا. جی تو جھگڑا پڑے گا یا نہیں؟ تو وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم کو تیرا خراب. تو پھر اس سے کہو اچھا جو سفر کو چوتھا کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے یا خراب ہے؟ وہ کہے گا خراب. وہ عالم ہے یا جاہل؟ وہ کہے گا وہ جاہل. اس کے بعد بتاؤ تمہارے ابے نے لکھا مرزا قادیانی. کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ تو خیر تو بات میں بتا رہا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حیات وفات مسیح کا مسئلہ نہ ہمارے ایمان کی جد ہے
نہ دین کے رکنوں میں کوئی رکن ہے، سطح پیش گوئی ہے، دیکھ پیش گوئی ہے. اور یہ غلطی آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے. بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے خواص امت کسی غلطی پر مر گئے، ہم کہتے ہیں ہمیں بھی اسی غلطی پر ہے. جب وہ کہتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، یہ ایک غلطی ہے ایسی جیسی بنی اسرائیلی نبیوں سے ہوتی رہی، تو چلو ہماری غلطی سے ہی عیسیٰ کو زندہ ماننا، اور بھی تو انسان غلطیاں کرتا ہے. لیکن یہ غلطی ایسی غلطی نہیں ہے جس پر کوئی مواخذہ ہو، سزا ہو، پکڑ ہو، یا جس کا کوئی ایمان سے تعلق ہو. لہٰذا اس مسئلے کو تو چھوڑ دو، اس پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو. چوتھا حوالہ میں نے دیا ہے جس کاٹی میں مرزا قادیانی کے ملفوظات. اس میں مرزا کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے. یہ ایک ادنا سی بات ہے. مانگ ہوئی کتنے بجے؟ 9:15 جماعت ہوتی ہے یا اذان ہوتی ہے؟ اچھا چلو تو پھر یہ بات تو سن لو نا. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ مرزا قادیانی کا ملفوظ وہ کہتا ہے سو ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے اور مباحثے کرتے پھرے. یہ ایک ادنا سی بات ہے. اب جب مرزا خود اس کو ادنا بات کہتا ہے اور کہتا ہے یہ ہماری ہرگز غرض نہیں کہ حیات وفات مسیح پر جھگڑے کرے، تو تم اس مرزائی کو الو کے پتے تو اپنے ابے کی بات نہیں مانتا. وہ کہتا ہے ہماری یہ غرض ہی نہیں کہ اس پر جھگڑے کرے اور تم اسی پر جھگڑا کر. اب یہ جو 3-4 حوالے میں نے آپ کو مرزا قادیانی کی کتابوں سے بتائے ہیں، ان حوالوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ حوالے آپ کے پاس ہوں پھر بتاؤ حیات وفات پر کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر کریں تو آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ کی حماقت. وہ کوئی سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اچھا اسی طرح 2 حوالے ہیں جو میں نے اس سے دیے ہیں کہ ختم نبوت پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک حوالہ سنا دوں یا چھوڑ دوں؟ اردو بھی کرنی ہے؟ چلو پھر چھٹی کرو، پھر جلدی جلدی آ جانا نماز کے بعد. تو میں جلدی جلدی 2 لقمے کھا لوں گا عشاء کے بعد. بیٹھو گے یا نہیں؟ کوئی غائب تو نہیں ہوگا؟ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. میں نے ابھی آپ کو 3-4 حوالے بتائے ہیں اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات وفات پر بحث کرنے کی ضرورت، اس لیے کہ یہ دین کا رکن نہیں، ایمان کی جز نہیں. یہ غلطی آج سے نہیں، حضور کے زمانے سے چلی آتی ہے، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے. اگر یہ اہم بات ہوتی اللہ اس کو اسی وقت دور کر دیتا. اور مرزا قادیانی کہتا ہے حیات وفات پتی پر جھگڑے اور مباحثے مت کرو، یہ ایک ادنا سی بات. اب ہم کہتے ہیں ان حوالوں کی روشنی میں حیات مسیح کے موضوع پر تو بحث کرنے کی کوئی چندہ ضرورت ہو. خواہ وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت جب ایک مسئلہ ایمان کی جز نہیں، دین کا رکن نہیں، حقیقت اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اور معمولی سی غلطی ہے. چلو وہ بھی آپ کے خیال میں ہے، ہمارے خیال میں تو نہیں ہے. تو ہمیں اس غلطی پر رہنے دو جس پر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان مر گئے ہیں. لہذا اس موضوع پر تو بحث کرنے کی ضرورت ہو. اب رہ گیا دوسرا موضوع ختم نبوت کا. وہ کہتے ہیں اچھا تو ختم نبوت کا عقیدہ تو کوئی اتنا بڑا بنیادی عقیدہ ہے، پھر پہلے اس پر بحث کرو کہ نبوت بن جائے یا جائے. اگر نبوت بند ہے، مرزا کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، ویکینسی خالی کوئی نہیں ہے، تو پھر تو وہ جھوٹا ہی ہے. لیکن اگر نبوت جاری ہے اور ثابت ہو جائے کہ نبوت جاری ہے، پھر دیکھیں گے بعد میں کہ مرزا قادیانی نبی ہے یا نہیں. پہلے یہ بحث تو کرو کہ نبوت بند ہے یا جاری. بھائی یہ بزرگ جو ہیں ان کو نظر نہیں آتا، آپ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ کر بیٹھے. آپ جو آگے آگے ہو جاتے ہیں تو وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے. آپ کو تو ضرورت نہیں ہے میرا چہرہ دیکھنے کی، لیکن ان بزرگوں کو تو ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ آپ تو میرا چہرہ نہیں پسند کرتے، آپ تو بے نظیر کا دیکھیں گے، جوان جوان جتنے بھی، لیکن وہ بزرگ جو ہیں وہ تو میرا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے تم ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو. اب ٹھیک ہے نا حضرت؟ اچھا تو اب میں آپ کو 2 حوالے دینا چاہتا ہوں اس بات پر کہ ختم نبوت کے موضوع پر بھی بحث کی ضرورت نہیں. کیسے؟ حکیم نور الدین جو تھا مرزا قادیانی کا پہلا جانشین، جس کا آپ کو تعارف کرایا جا چکا ہے، اس کا ایک دوست تھا مسلمان. اس کا ایک دوست تھا، وہ اسے کہتا رہتا تھا کہ مرزا قادیانی جو ہے اس کی عبادتوں سے نبوت کی بو آتی ہے.
اس نے نبوت کا دعویٰ کر لینا ہے. لیکن حکیم نور الدین یہ بات اس کی نہیں مانتا تھا. جب مرزا قادیانی کی 2 کتابیں شائع ہو گئی، ایک کا نام تھا فتح اسلام اور دوسری کا نام ہے توضیح مرام. فتح اسلام اور توضیح، چھوٹے چھوٹے رسالے. ان میں مرزا قادیانی نے کسی قدر نبوت کا دعویٰ ذرا کھل کر کیا تھا. اب یہ دونوں کتابیں اس مسلمان کے ہاتھ لگ گئی. وہ یہ کتابیں لے کر حکیم نور الدین کے پاس آیا. بات میری کو سمجھ آئی یا نہیں آ رہی؟ تو وہ آیا لے کر دونوں کتابیں نور الدین کے پاس، اور دیکھو اس نے بھی کیسے اسے پکڑنے کی کوشش کی. حوالہ یا کتاب یا کوئی چیز جو دینی ہوتی ہے اس کے لیے عقل چاہیے. نقل رہا عقل باہر، تو ایسے نہیں کہ حوالہ پھینک دیا جاتا ہے، اس کو آدمی کو قابو کرنا ہوتا ہے. اور ویسے کتاب حوالہ دے دو تو وہ اس وقت تعویلیں شروع کر دے، لیکن اس کو پہلے ایسے جگہ بند لگاؤ اور ایسا قابو کرو، اس کے بعد حوالہ پیش کر تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. تو وہ جو مسلمان تھا وہ حکیم نور الدین کے پاس آیا اور وہ کتابیں اس نے بغل میں دبائی تھی اور حکیم صاحب سے سوال کیا. کہتا ہے حکیم صاحب بتائیے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، حضور تو آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر یہ دوسرا سوال کیا، اگر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر اب نور الدین کو کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ بولو کہ وہ کافر ہے پریوار. لیکن حکیم نور الدین تو بے ایمان تھا، سمجھدار تھا اور اسے سارا پتا. اس نے کہا اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر پہلے ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں. کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا وہ سچا ہے یا نہیں، ہم یہ دیکھیں گے. جب اس نے یہ جواب دیا تو جو مسلمان تھا اس نے کہا واہ حکیم صاحب آپ قابو نہیں آئے. واہ حکیم صاحب آپ قابو، کیا مطلب؟ اس مسلمان کا خیال تو یہ تھا نا، جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ یہ کہے گا وہ کافر ہے، بے ایمان ہے، پھر میں اس کو کتاب دکھاؤں گا مل جائے گی کہ اس نے دعویٰ کیا ہے، کیا ثابت ہو گیا وہ بے ایمان. لیکن حکیم نور الدین تو اس بات کو سمجھتا تھا. اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. آگے حکیم نور الدین یہ کہتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ واہ مولوی صاحب آپ قابو نہیں آئے. تو حکیم صاحب کہتے ہیں یہ تو نبوت کی بات. اگر حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام حق قادیانی صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں تو مجھے اس کے ماننے میں بھی انکار نہیں. کیوں؟ میں نے انہیں سچا پایا ہے، اور جب میں نے سچا پایا ہے تو میں یہ بات بھی مانوں گا اور میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم نبیین کے کچھ اور معنی. اگر مرزا صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کر دے تو میں سمجھوں گا کہ آیت خاتم النبیین کے کچھ اور معنی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں سچا پایا ہے. اس حوالے سے کیا بات ثابت ہوئی کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے نبوت بند ہے یا جاری، یا یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا. بہت نورے ہو تم. جب وہ ان کا اپنا حکیم نور الدین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا، تو ہم کہتے ہیں یہ تو تمہارے خلیفے نے فیصلہ دیا ہے، لہٰذا ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی وہ سچا ہے یا جھوٹا. نبوت بند ہے یا جاری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے یا نہیں؟ کیوں؟ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو حکیم نور الدین یہ کہتا کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ نبوت بند ہے یا جاری. اس نے تو کہا پہلے یہ دیکھیں گے وہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. یہی تو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہم یہ کہتے ہیں جو قادیانی کہتے ہیں کہ پہلے یہ بحث کرو نبوت بند ہے کہ جاری. اب تو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بحث کرو نبوت بند ہے یا، ہم کہتے ہیں تمہارا ابا جو تھا، چچا جو تھا نور الدین حکیم خلیفہ، وہ جب یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو دعویٰ کرنے والا سچا ہے یا جھوٹا. ہم کہتے ہیں آؤ یہ دیکھو میرا سچا ہے یا پورا. یہ حوالہ سمجھ کو نہیں آتا. اس حوالے کے ہوتے ہوئے یہ بات طے نہیں ہو جاتی کہ ہمیں بحث کرنی چاہیے اس پر کہ وہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا، اس کی سیرت اور کیریکٹر کیسا ہے، وہ ایک سچا اور شریف انسان ہے یا نہیں. یا ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے نبوت بند ہے کہ جاری، کیا کرنی چاہیے؟
تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ کرنی چاہیے کہ وہ نبوت بند ہے. ایک حوالہ ہے, یہ ہے قیمتی حوالہ یا نہیں؟ یہ بہت قیمتی حوالہ ہے کہ جب قادیانی آپ کو کہے کہ ہم یہ بحث کرنا چاہتے ہیں کہ حضور کے بعد نبوت بند ہے, یا انہیں کہو تمہارا ابا چچا یہ کہتا ہے نور الدین کہ حضور کے بعد تو نبوت بند ہے, پر اگر کوئی دعویٰ کرے تو پہلے یہ دیکھو وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں مرزا سچا ہے جھوٹا. یہی ان کے لیے موت. وہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں لیکن مرزے کے صدقوں کے در پر بیٹھ. دوسرا حوالہ اس کے بیٹے کا ہے بشیر الدین محمود کا. اس نے ایک کتاب لکھی ہے دعوت الامیر. اس میں وہ کہتا ہے کہ جو کوئی مدعی ہو معمور من اللہ ہونے کا کہ میں خدا کی طرف سے معمور ہوں یعنی نبی ہوں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ بحث کرنی چاہیے کہ آیا مدعی معمولیت فی الواقع سچا ہے یا نہیں. پہلے یہ بحث کرو کہ یہ دعویٰ کرنے والا جو ہے یہ سچا بھی ہے یا نہیں. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو ضائع کرنا. کتنا واضح حوالہ ہے. دوسری بحثوں میں پڑھنا وقت کو, یہ بحث کرنا کہ نبوت بند ہے کہ جاری, عیسیٰ زندہ ہے کہ مر گیا, یہ دوسری بحثوں میں وقت کو ضائع کرنا ہے. پہلے یہ دیکھو کہ جو مدعی ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں. یہ دو حوالے ایسے ہیں جن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو دعویٰ نبوت کر رہا ہے کیا وہ فی الواقع سچا اور شریف انسان بھی ہے یا نہیں. یہ مرزا قادیانی کے دونوں خلیفوں کے فیصلے. اب آپ بتائیے ان دو حوالوں کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہمیں کوئی ضرورت باقی ہے کہ ہم یہ بحث کریں نبوت بند ہے کہ جائے؟ ہمیں کیا بحث کرنی چاہیے؟ مرزا سچا ہے یا. اور ایک بات کہتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے نام محمد مصطفیٰ, آپ نے نبوت کا اعلان پہلے کیا تھا یا آپ نے اپنی زندگی پہلے پیش کی؟ آپ نے مکے کی صفا پہاڑی پر سب لوگوں کو بلایا اور جمع کیا اور انہوں نے کہا کیفا وجدتمونی الوجدتمونی صادقا او کاذبا, میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں, بتاؤ مجھے کیسا پایا. یہ آپ نے اپنی زندگی اور اپنی سیرت پیش کی تھی یا پہلے نبوت کا دعویٰ پیش کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح پہلے مرزا قادیانی کی سیرت دیکھو, وہ ایک شریف اور سچے انسان کی سیرت ہے یا نہیں. خواہ دوسری بحثوں میں پڑھتے رہے وقت ضائع کرتے رہے, کیا فائدہ جب نبی کریم نے پہلے اپنی سیرت پیش کی ہے اور جب سب نے کہا جربنا کا مرایا ما وجدنا فی کا الا صدقا, اے محمد بن عبداللہ ہم نے آپ کو ہر بات میں آزمایا ہے, کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, آپ ہمیشہ سچ بولے. سمجھے یا نہیں؟ تو آپ نے اپنی سیرت کو پیش کیا اور پھر آپ نے اور ان کا تجربہ کیا. آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے دامن میں 10,000 کا لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو؟ تو بعض لوگوں نے اٹھ کر دیکھا, وہاں تو کوئی لشکر نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے دامن میں لشکر ہے تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے, پر آپ کی زبان سے بات غلط نہیں. یا اتنا یقین کرا دیا, اس کے بعد کہا اچھا اگر میں نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کو یقین ہے میرا اتنا, تو میں اب تمہیں کہتا ہوں خدا نے مجھے نبی بنایا اور قولوا لا الہ کہہ دو. مشکل کشا لیکن اس وقت وہ مخالف اپنی سیرت پیش کی ہے. ہم بھی قادیانیوں کو خبر اس کے کہ یہ بحث کریں عیسیٰ زندہ ہے یا مر گئے, نبوت بند ہے کہ جاری, پہلے مرزے کی سیرت پر بحث کرو. دیکھیے توجہ, وہ اینکوں والا ادھر دیکھ رہا ہے کسی کو, کس کو دیکھ رہا ہے؟ ادھر ہمیں دیکھو, بہت دکھی ہے نہیں. وہ جو آخر میں لڑکا بیٹھا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے کسی کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے, اگر آپ نے قادیانی سے بحث کی اس پر کہ عیسیٰ زندہ ہے یا فوت, تو بحث کے خاتمے کے بعد اگر ثابت بھی ہو جائے عیسیٰ فوت ہو گئے تو پھر اخیر مرزے کی ضرورت پڑے گی نا کہ مرزا مسیح موعود ہے. پھر اس موضوع پر مناظرہ کرنے کے بعد پھر ہمیں ادھر آنا پڑے گا یا نہیں کہ مرزا مسیح موعود ہے یا نہیں. اچھا اگر آپ نے بحث کی نبوت بند ہے یا جاری, چلو 1 منٹ کے لیے ثابت ہو جائے نبوت جاری ہے, نبوت تو پھر بھی مرزا قادیانی کی طرف آنا پڑے گا یا نہیں. تو پہلے ادھر سے کیوں نہ شروع ہو جائے, اس بے ایمان کو دیکھے, اگر وہ سچا اور شریف انسان تو ہم کہتے ہیں ہم مناظرہ کیے بغیر
اس کی تمام باتیں مان لیں گے، عیسیٰ کو فوجدہ مانیں گے، نبوت کو جاری مانیں گے جب سچا ثابت ہو. اور اگر وہ سچائی ثابت نہ ہو اور جھوٹا ہو تو خواہ اور موضوعوں پر بحث کرتے وقت ضائع کریں تو کیا فائدہ؟ کیوں؟ مرزا خود لکھتا ہے چشمہ معرفت صفحہ 222 میں، کہتا ہے کہ جو آدمی ایک بات میں جھوٹا ہو اس کا کسی بات پر اعتبار. ہم کہتے ہیں اگر مرزا جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر اس کا کسی بات پر بھی اعتبار. اور یہ بحث کرو کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اور تمہارے دونوں خلیفے یہ فیصلہ دے چکے ہیں، نور الدین بھی اور محمود بھی، کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پہلے کیا دیکھو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. ہم کہتے آؤ اپنے خلیفوں کے فیصلے کو مانو، پہلے یہ دیکھو مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اور یہ ان کے لیے موت ہے، اس پر وہ نہیں آئیں گے. ایک اور بات سمجھو، توجہ ہے یا نہیں؟ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نبوت جاری مانتے ہیں. لیکن قادیانی ان کو بھی کافر کہتے ہیں جیسے ہمیں کافر کہتے ہیں. اگر کوئی عیسیٰ کو زندہ مانے لیکن مرزا قادیانی کو نہ مانے وہ بھی کافر. اگر عیسیٰ کو فوت شدہ مان لے پر مرزا کو نہ مانے وہ بھی ان کے نزدیک وہ بھی. اگر نبوت کو ہماری طرح بند مانے وہ بھی مرزائیوں کے نزدیک. اگر نبوت کو جاری مان لے جیسے بہاؤاللہ ایرانی کے ماننے والے بہائی وہ نبوت کو جاری مانتے ہیں مرزائیوں کے نزدیک وہ بھی. کیوں کہ وہ مرزے کو نہیں مانتے. تو دار و مدار کیا ہوا؟ بولو. پر مرزے کی ذات بنی ہے. کوئی نبوت بند مانے تب کافر، جاری مانے تب کافر، عیسیٰ کو زندہ مانے تب کافر، عیسیٰ کو فوت شدہ مانے تب بھی کافر، کیونکہ وہ مرزے کو نہیں مانتا. تو دار و مدار مرزا کی ذات ہے یا حیات وفات کا مسئلہ ہے؟ پھر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی. بہاؤاللہ ایرانی کے ماننے والے وہ عیسیٰ کو فوت شدہ بھی مانتے ہیں اور نبوت کو جاری بھی. تو بھائی اس کے باوجود وہ کافر. ہم نبوت بند مانتے ہیں ہم بھی کافر، بھائی نبوت جاری مانتے ہیں وہ بھی. ہم عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں ہم بھی کافر، اور بھائی عیسیٰ کو فوت شدہ مانتے ہیں وہ بھی کافر. کیوں؟ ہم بھی مرزے کو نہیں مانتے وہ بھی مرزے کو نہیں مانتے. معلوم ہوا کہ عیسیٰ کو زندہ ماننے نبوت کو بند یا جاری ماننے سے کوئی فرق نہیں ہے. بند ماننے والا بھی کافر ہے، جاری ماننے والا بھی کافر ہے. عیسیٰ کو زندہ ماننے والا بھی کافر، عیسیٰ کو فوت شدہ ماننے والا بھی کافر، کیونکہ مرزے کو نہیں مانتا. مسلمان اور کامیاب ہوا ہے جو مرزے کو مانے. تو ثابت ہوا دار و مدار سارا مرزے کی ذات ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے مرزے کی ذات پر بحث کرو. اب یہ دلائل آپ کے لیے کافی ہیں یا نہیں؟ ان دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اپنا موضوع نہ منوا سکیں اور ان کا وفات مسیح مان لیں تو پھر آپ الو ہیں یا نہیں؟ بولو الو یا نہیں؟ میرا خیال تو آپ الو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کا موضوع مان لیں اور اپنا نہ منوائیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے تو پھر آپ کو اگر الو کہا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں؟ بولو ہے نہیں؟ تو آپ الو بنیں گے؟ الو بنو گے؟ ان سے اپنا موضوع منواؤ گے یا نہیں؟ اگر آپ نے نہ منوایا ان دلائل کے ہوتے ہوئے اور ان کا مان گئے اور اپنا کوئی بھی نہ منوایا تو پھر میں آپ کو الو کہوں گا. اس لیے آپ الو نہ بنے. ٹھیک ہے؟ الو کا پٹا ہم نہیں کہتے، الو کا ہے. تو سنا ہے نہیں؟ اچھا اب بات یہ ہے ایک گاؤ ٹھیک ہے یہ ہونا پڑے انہوں نے شوق ہے ایک بار بھرن رہا تو اتنی کال بھی چلنا ہو گئی کہاں بھری ہو تو ادھر بیٹھ نکلا پڑھائی ہو رہی ہے. یہ اس کا ڈکنا تو ایسے ویسے ہو رہا ہے. اچھا ہے. اب ایک آپ کو داؤ بتاتا ہوں ان کو اس موضوع میں شکار کرنے کے لیے پھانسنے کے لیے داؤ بھی ہوتے ہیں پہلوانوں کے. تو اصل تو داؤ سے کام چلتا ہے. ہمت دوڑی بھی ہوگی تو داؤ وہاں کچرا ہوگا تو بندہ ڈال ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب داؤ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو اپنے موضوع میں قابو کرنے کے لیے موضوع منوانے کے لیے کیا داؤ ہے. یہ داؤ میں نے ان سے سیکھا، انہیں سے سیکھا. یہ ان کے الجات چالات مناظر ہیں ان سے ہم نے بھی سیکھا ہے اور ہم سے یہ استعمال کرتے رہتے ہیں. بڑا کامیاب داؤ کیا جب آپ بحث کر رہے ہو تعین موضوع کی تعین میں نے کہا کہ تعین موضوع مستقل مناظر ہے. اپنی مرضی کا موضوع معین کرانا سب سے پہلے آپ کا امتحان یہ ہے.
موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور نہیں منوا سکے تو آپ ناکام۔ اور یہ طریقہ جو میں بتلا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ الحمدللہ یہ میرا اپنا طریقہ ایجاد ہے۔ ہمارے بزرگ اکابر اس موضوع کو چلو حیات پر پیش کرو، وفات پر کرو فلان، اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ کیوں؟ اب اگر عوام نے آپ نے بحث کی عیسیٰ زندہ ہے یا فوت، اس پر وہ قرآن کی آیتیں پڑھیں گی، میں نے غلط کریں گی، آپ میں نے صحیح کریں گی، لیکن جو عربی صرف نہ گرامر نہیں جانتا وہ کیا سمجھے گا معنی غلط ہے یا صحیح ہے، اسے کو پتا چلے گا؟ وہ تو ان کا معنی سنے گا، وہ کہے گا یہ صحیح ہے، آپ کا سنے گا کہے گا یہ صحیح ہے، اور اس کا ذہن متاثر ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں سچا کہہ رہے۔ ہو سکتا ہے کہ وفات مسیح حیات مسیح پر مباحثہ کرنے سے جب وہ قادیانی دلائل پیش کرے گا قرآن کی اور غلط معنی کرے گا تو سننے والے جو ہوں گے عوام، ان پر کسی پر اس قادیانی کی دلیل کا اثر ہو جائے۔ یہ خطرہ ہے یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح۔ احمد روایت پر کرتے ہیں ماں محمد اللہ رسول کا خلق من قبل رسول، کہ حضور سے کہا تمام رسول گزر گئے یعنی فوت ہو گئے، اور اسی پر وہ پڑھتے ہیں مل مسیح ابن مریم اللہ رسول کا خلق من قبل رسول، کہ مسیح ابن مریم ایک اللہ کا رسول ہے، اس سے پہلے رسول سارے گزر گئے، اور وہ آپ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے سارے رسول گزر گئے یعنی کہ مر گئے یا نہیں مر گئے، اور عیسیٰ سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے ہیں یا نہیں؟ اب اسی قسم کی دوسری آیت آ گئی ماں محمد اللہ رسول، محمد ایک رسول ہے اللہ کی، کل خلق میں قبل رسول، ان سے پہلے رسول بھی سارے گزر گئے یعنی کہ مر گئے۔ اب وہ کہتے ہیں عیسیٰ والی آیت ہے، وہاں خلق کا معنی تم کرتے ہو، عیسیٰ سے پہلے نبی تمام کے تمام فوت ہو گئے، اور اگر اسی طرح آیت آ گئی ماں محمد اللہ رسول کل خلق میں قبل رسول، اس کا معنی تم یہ نہیں کرتے کہ حضور سے پہلے سارے نبی فوت ہو گئے، حالانکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے حضور سے پہلے سارے نبی، لہٰذا ثابت ہوا عیسیٰ بھی۔ اب جب وہ یہ آیت پیش کرے گا اور آپ اس کا جواب دیں گے رسول میں الف لام استغراق کا نہیں ہے، کیونکہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت حضور زندہ تھے یا فوت؟ بولو تو صحیح، زندہ تھے نا، پھر حضور رسول سے نکل گئے یا نہیں؟ اور الف لام اگر استغراق کا پتہ نہیں یہ بھی کر سمجھ ہوں گی، لام استغراق کا پڑھا یا نہیں پڑھا؟ سب نے تو نہیں پڑھا ہوگا لیکن بعضوں نے تو پڑھا ہو۔ تو استغراق کا لام تب بنتا ہے جب اس سے کوئی فرق بھی خارج، اگر الرسول پر الف لام استغراق کا مانا جائے دو باتوں میں ایک بات، یا حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ کو رسول نہ مانو کہ وہ رسول نہیں، اور یہ رسول ہیں تو پھر مانا ہوگا کہ وہ بھی فوت ہو گئے، حالانکہ اس آیت کے وقت وہ زندہ بھی تھے اور رسول بھی۔ اب الف لام کا استغراق کا ٹوٹ گیا یا نہیں؟ اب بولو تو صحیح، لیکن یہ بات عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، تو یہ بڑی صحیح بات۔ جب یہ بات آپ علم والی کہیں گے جواب دیں گے، یہ لوگوں کو سمجھو حضور سے پہلے، جو حضور سے پہلے، اب اگر من قبل ہی کو الرسول کی صفت بنائیں تب تو وہ قادیانی کا معنی بنتا ہے، یا الف لام کو استغراق کا معنی، یا من قبل ہی کو الرسول کی یا سو جاؤ جاؤ سو جاؤ خراب ہے، اس لیے کہ جب سے یہ اڑ رہا ہے یہ مولوی صاحب اسی کو دیکھ رہا ہے، یہ سن لیا اس کو دیکھ، تو یہ دوسروں کا بھی سبق خراب کرتا ہے۔ اچھا توجہ ہے میری طرف یا نہیں؟ کیا بتا رہا تھا کہ یا الف لام استغراق کا مانو تب ان کی دلیل بنے گی، یا من قبل ہی کو الرسول کی صفت مانو کہ وہ رسول گزر گئے ہیں جو حضور سے پہلے تھے، حضور سے، تو من قبل کیا بنے گا الرسول کی، اور وہ بن نہیں سکتا، تو من قبل جار مجرور الرسول سے پہلے ہے، اگر یہ صفت ہوتا تو الرسول کے بعد کا صفت موصوف کے۔ اب یہ علم والی باتیں ہیں تو بڑی صحیح، یہ ان کی دلیل تو نہیں بن سکتی، اور یہ باتیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی عوام کو، اور قادیانیوں کی دلیل ان کو دل لگ جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا وفات مسیح پر بحث کرنے سے اگر 100 آدمی نے آپ نے مناظرہ کیا تو ایک یا دو مسلمانوں کو بھی آپ کی بات علم والی سمجھ نہ آئی اور قادیانیوں کی دلیل دل لگ گئی اور ان کا ایمان متزلزل ہو گیا تو یہ نقصان آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام کے اندر وفات مسیح پر بحث کرنے کے نقصان ہے فائدہ۔ اگر اسرائیل بھی کا دلیل پیش کریں وہ کہیں یا بنی آدم میات کو رسول آدم رسول آتے رہیں گے، قرآن کی آیت پڑھیں تم اس کے نہیں کرو گے، ترجمے کرو گے، جواب دو گے، وہ جواب شاید عوام کی سمجھ میں
نہ آئے اور ان پر ان کی زمین اثر کر جائے جس ایک یا دو پر تو نقصان آئے گا نہیں. اور اگر آپ بحث کریں مرزے کی سیرت پر کہ مرزا سچا یا جھوٹا، انگریز کا ایجنٹ تھا یا نہیں، جہاد کو اس نے حرام قرار دیا یا نہیں، اہل بیت کی توہین کیا یا نہیں، صحابہ کی بکواس اور توہین کیا یا نہیں، علماء کو گالیاں دی ہے یا نہیں، جھوٹ بولے ہیں یا نہیں، جھوٹی پہ گنجا کی ہے یا نہیں. جب یہ آپ باتیں کریں گے اس پر 100 اعتراض کریں گے یعنی اس کے جواب دیں گے. ہو سکتا ہے کہ سامعین سننے والے جو ہیں ان کو قادیانیوں کا کوئی جواب دل نہ لگے اور آپ نے جو مرزے کی سیرت پر اعتراض اور حملہ کیا ہے وہ ان کو دل لگ جائے اور وہ سمجھے کہ یہ تو ان کا کٹتا ہے صبر کو 4 مہینہ کا جی ہو سکتا ہے یا نہیں. تو وہ ان کو آپ کی اگر 100 باتوں میں ایک بات بھی ان کے بات دل سے بیٹھ گئی اور مرزائیوں کو کا جواب ان کے سمجھ میں نہ آیا تو وہ یہ اثر لے کر جائیں گے کہ مرزا بھائی پٹا گئی مانا جھوٹا جھوٹا کوڑے کا کوڑا ہے یا نہیں بات. تو یہ فائدہ کس موضوع پر ہے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ جب بھی بحث ہو تو مرزے کی سیرت کرو اور انہیں کہیں اگر وہ سچا انسان ثابت ہو جائے ہم لکھ کر دیتے ہیں ہم کوئی موضوع پر بحث نہیں کریں گے، وہ جو بکتا جائے جو کہتا جائے گا ہم سچ مانتے جائیں. جان چھوٹی اور موضوع سے اس کو موضوع سے ساری گل ہو تو ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ 60 کا راستہ ہے یا نہیں؟ کیا ضرورت پہلے حیات میں بات مسیح پر 3 گھنٹے مباحثہ کرو، پھر عیسائی نبوت بند ہے جائے اس پر مباحثہ کرو، پھر آ کے پھر مرزے قادیانی کے پاس آ جاؤ کہ وہ سچا ہے کوڑا تو پہلے سے ایمان لو چلے گی. تو سمجھ آئیے کہ نہیں. یہ دلائل کچھ آپ کو عقل میں آئے ہیں 5 دن کچھ سمجھ میں آئے ہیں تو دل لگے ہیں یا نہیں. اب آپ کو ایک داؤ بتاتا ہوں ان کو قابو کرنے. داؤ کیا ہے؟ جب آپ بحث کر رہے ہوں تعلیم موضوع پر کہ مرزے کی سیرت پر ہم بحث کریں گے اس کے کریکٹر پر بحث کریں گے تو ساتھ ساتھ مرزے کی کوئی کمزوری، اس کی سیرت کی کوئی کمزوری، اس کا کوئی جھوٹ، اس کی کوئی جہالت، اس کا غیر محرم عورتوں سے بدن دبانا، اس کا تانک وائن شراب پینا، اس کا زنا کرنا، اس کی کچھ اس قسم کی گندی باتیں وہ ساتھ ساتھ بیان کریں. تو وہ کیا کہتا وہ تو کیا کہتا ہے صبر کرو نہ چوکا ہوتا جی. وہ تو جھوٹ بولتا تھا، وہ تو تانک وائن شراب پیتا تھا جی. وہ تو گالیاں بکتا تھا علماء کو، مسلمانوں کہتا جو مجھ پر ایمان نہ رکھ کر کے بیٹے اور خود کہتا ہے بدتر عروج بچے وہ ہے جو بد زباں ہے تو دل میں یہ نجات قاتل کھڑا یہی ہے اور کہتا ہے گالیاں دینا بد زبانی طریقے شرافت نہیں اور خود گالیاں دیتا ہے ثابت ہوتا ہے وہ شہید انسانی. تو آپ اپنے تعلیمی موضوع کے دلائل کے ساتھ ساتھ مرزے کی سیرت پر حملے کریں گے، اس کے کریکٹر پر حملے کریں گے اور حملے ایسے ہو جو صحیح اور جائز ہو اور ان کا ثبوت آپ کے پاس ہو تو وہ قادیانی مجبور ہو جائے گا ان کا جواب دینے کے لیے. کہ غریب آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس نے کبھی چور نہیں بولا، اس نے کبھی گالی نہیں دی، اس نے کبھی شراب نہیں دی. تو جب یہ کہے گا تو آپ کا موضوع بنے آپ کے ہم ثابت کر دیں. تو یہ ان کو کنجی ہے شکار کرنے کے لیے. کوئی بات میری سمجھ میں بھی آئی لگی کچھ نہیں آتی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سنا دوں گا. واقعہ سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آ جاتی. ضلع سرگودا ہے نا، اس میں ایک جگہ نلیانی ہے. تو سرگودا ہے کیا پتا نلیانی جو ہے نلیانی وہ لاہور کے قریب ہے. نلیانی جو ہے وہ سرگودا کی طرف ہے. تو یہ سرگودا نلیانی ہے. وہاں میرا شاگرد تھا حافظ نابینا. تو وہ امام خطیب تھا. اس نے مجھے کہا کہ یہاں قادیانی ہیں اور وہ مناظرے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں تو کیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے ان سے تاریخ مقرر کرو ہم آ جائیں گے، لیکن موضوع تم خود نہ طے کرنا، شرائط اور موضوع تم نہ طے کرنا وہ میں خود آگے کروں. لیکن تم لوگوں کا ذہن بناؤ. کیا جمعے کی تقریروں میں لوگوں کا ذہن بناؤ کہ قادیانی مرزا قادیانی کی سیرت پر بحث نہیں کرتے. پتہ نہیں ان کو کیا موت ہے. سیرت اس کی سیرت پر بحث نہیں کرتے. زہر کا پیالہ پی لیتے ہیں، زہر کا مٹکا پی جاتے ہیں، جگ بھرے ہوا زہر کا پی جائیں گے، لیکن مرزا کی سیرت پر بحث یہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سیرت اتنی گندی ہے، اتنی ناپاک ہے کہ قادیانی اس کی سیرت پر بحث نہیں کرتا اور لوگوں پر بحث کرتا ہے زندہ ہے مر گیا ہے وہ بند ہے کہ جائے. یہ لوگوں کا ذہن بنا رکھو. تو نے کہا ٹھیک وہ ذہن بناتا ہے ادھر میں ذہن کی تاریخ مقرر کر تجھے اطلاع کر دیں فلانی تاریخ ہم نے مقرر کی ہے، لیکن موضوع اور شرائط ہم نے طے نہیں کیے، وہ خود آپ آ کر طے کریں. میں نے کہا بہت اچھا. اب دیکھیے کتنے عیار مکار چالاک بے ایمان ہیں، اتنے جیسا کوئی چالاک عیار نہیں.
ہمارے مولوی صاحب سے مبلغ مولانا عتیق الرحمان، وہ پہلے قادیانی تھے، مبلغ پہ اللہ نے توبہ کی توفیق دی، ہدایت ہو گئی، پھر وہ مسلمان ہو گئے، تو ہمارے پاس رہتے تھے. انہوں نے دو کتابیں لکھی ہیں، تین. ایک لکھی ہے قادیانی فتنہ، قادیانی، اور ایک لکھی ہے قادیانی نبوت. بہت عمدہ آدمی. میں نے ان کو 2 دن پہلے بھیج دیا، جو تاریخ مقرر تھی اس سے 2 دن پہلے بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے شرائط طے کرو. انہوں نے بڑی محنت کی، بڑا زور لگایا شرائط اور موضوع بنانے کے، لیکن مرزائی منکر ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس تو مناظر ہی نہیں، ہم مناظرہ کرتے ہی نہیں. تاریخ مقرر تھی، دن مقرر تھا، وقت مقرر تھا، لیکن وہ کہنے لگے ہمارے پاس تو مولوی نہیں ہے، مناظر ہم مناظرہ نہیں کرتے. چنانچہ جس صبح کو مناظرہ تھا اس رات کو مولانا عتیق الرحمان جو میں بھیجے تھے مبلغ، انہوں نے رکا لکھ کر ایک آدمی اسپیشل بھیجا کہ آپ صبح نہ آئیں. انہوں نے مناظر سے انکار کر دیا اور رات بیچارہ بچے کھا کر ٹرکوں پر بسوں پر چڑھ کر 2 بجے میرے پاس ہو گیا. کبھی وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہ آئیں، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا. ہمارے استاد کے محمد حیات اور فاتح قادیان جن سے میں نے تیاری کیا وہ میرے استاد، وہ لاہور ہوتے، ان کو بھی ہم نے تیار کیا ہوا، ان کو بڑا شوق ہوتا، تو میں نے ان کو بھی شروع کر دیا کہ آپ نہ آئیں. لیکن میں کتنی سی کتابیں لے کر میں تھوڑی سی میں چلا گیا اس خیال سے مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے، میں تو آ گیا ہوں، آج کا بھی مقرر ہے تو ہمارا پاؤں ان کے اوپر ہو جائے گا، اور کچھ نہیں تو میں تقریر کروں گا. اس واسطے میں نے چند کتابیں لی اور لانی پہنچ. ہمارے شاگرد کے وہاں ان کے ڈیرے پر پہنچ گئے. میں نے وہ بول سکتا ہے کہ آپ پھر کیوں آئے؟ میں نے کہا بس میں آ گیا ہوں اس لیے کہ چلو بس تقریر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ ہمارا پاؤں اوپر ہو جائے گا کہ ہم آئے ہمارے مسلمان کے لیے ہمارے مناظر آئے ہیں اور ان کے مناظر ہو نہیں. ہم نے رکا لکھا، تو مرزائی ماسٹر تھا جس نے مناظر طے کیا اس کو رکا لکھا، وہ ہمارے جیسے ہماری طرف سے جو بحث کرنے والے، تو بھائی ہمارے علماء آ گئی، اگر آپ مناظرہ کرنا چاہیں تو ہمارے علماء تیار ہیں. اور مقصد کیا تھا کہ ان کو تو آئے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، وہ تو منکر تھے، تو ہمارا ان پر پورا پاؤں پر ہو گئے. جب وہ ہمارا آدمی رکا لے کر گیا، انہوں نے جواب لکھا کہ ہم بالکل تیار ہیں مناظرے کے، ہمارے علماء بھی آئے بیٹھے، آپ بے شک تشریف لے آئے. اور ہمارا وہ رکے والا آدمی جو تھا اس نے بتایا کہ ان کے 5-6 مول بھی آئے بیٹھے، بڑے بڑے مولب تھے، اور جناب چند کتابوں کے بھرے ہوئے اور کتابیں نکال رہے اور جوڑ رہے اور بیٹھے اور بڑا اچھا. ہم نے کہا بھائی آپ تک جانا تو پڑے گا. ان بےایمانوں نے دھوکا تو ہمارے مولوی آئے ہوئے ہوں گے اور ان کا مولوی ہوگا کوئی نہ، اور ہم کہیں گے لو جی ہمارے علماء تو آئے ہوئے ہیں اور یہ بات جو یہ دن مقرر تھا اور یہ تاریخ کی اور یہ دار ہوگا. لیکن ہم بھی آئے. اب ہم نے کہا چلو کتابیں تو ہمارے پاس ہی نہیں، تھوڑی سی کتابیں تھی، ہم نے مسجد میں جتنے قرآن پڑھے تھے سب اٹھا کر گھر پائیں گے بڑے اور وہاں ایک مولوی صاحب تھے عبدالرحیم، کچھ ان کی کتابیں تھی مشکات جلالین وغیرہ یا کچھ کتابیں، وہ کتابیں بھی آدمی ایک گٹھا وہ بنا لیا، ایک گٹھی چھوٹی سی مرزے کی کتابوں کو باندھ لی، بڑے بڑے گٹھر باندھ کے نا تو ہم نے ٹانگے پر رکھ لیے اور ہم بھی چلے ان کے ڈیرے پر. اور سنایا نہیں تو ساری کتاب بدل کے روز پہنچایا نہیں پہنچ. اور سادے کو کیا ہے 5-7 کتابیں ایسی جاری آتی